میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ حقیقی کہانی ہے۔ یہ دنیا میں ان لوگوں کی کہانی ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے خوش ترین لوگ ہیں، اور ان خوش ترین لوگوں میں ایک بچہ نبی پیدا ہوا جس کو طفل نبی کہتے ہیں۔ آئیے سنیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے میں ذرا ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پاکستان کے لوگ آرمینیا اور آذربائیجان میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ ان کا انحصار صرف ٹی وی کے تجزیہ نگاروں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ حال ہی میں ان دونوں ممالک کے درمیان، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان، دوبارہ سے ایک نا حل شدہ مسئلے کے اوپر جنگ شروع ہو گئی، اور پچھلے سالوں میں یہ جنگ 2 دفعہ جاری رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک تنازع ہے جو کہ ناگورنو فریباہ کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں ایک تنازع چل رہا ہے، اور یہ دونوں ممالک آذربائیجان اور آرمینیا اس کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس علاقے کی ایک خود ساختہ حکومت تھی جس نے 13 فروری 1988 میں یہ اعلان کیا کہ ہم اب الحاق کرنا چاہتے ہیں آرمینیا کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو فریباہ کی صوبائی اسمبلی تھی آرمینیا کے ملک میں، اس نے اس کی منظوری دی، اور پھر یہ فریباہ کا حصہ جانا جانے لگا، اور اس کے بعد آرمینیا کی ریپبلک نے بھی ان کو تسلیم کر لیا۔ اس علاقے میں 86% آبادی جو تھی وہ آرمینین قوم کی تھی، اور 23% آذربائیجان کی قوم کی تھی، جن میں چند کرد بھی شامل تھے۔ لیکن آذربائیجان نے اس منصوبے کو، اس الحاق کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر 1991 میں اس علاقے میں ایک خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ روس کی مداخلت کی وجہ سے پھر ان تینوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق ناگور فریباہ کا جو علاقہ تھا اس کو آزاد علاقہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس امن معاہدے کے باوجود آرمینیا اور آذربائیجان میں وقفہ سے جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اور پچھلے سال ہی سپتمبر کے علاقے میں ان دونوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اس لڑائی میں ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا، اور روس نے چھپ کر آرمینیا کا ساتھ دیا، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایران نے بھی آرمینیا کا ساتھ دیا تھا۔ ترکی نے اس لیے آذربائیجان کا ساتھ دیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان اسلحہ جو ہے اس کی فروخت کا معاہدہ موجود ہے، اور ترکی اپنا اسلحہ آذربائیجان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی اس بات پہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ اسرائیل آرمینیا کی حمایت کیوں کرتا ہے، یا اس کے آرمینیا کے ساتھ تعلقات کیوں ہیں، لیکن ترکی کے تعلقات تو آذربائیجان کے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ترکی کے ساتھ بھی ہیں۔ آج کل ترکی کی جو سلطنت ہے، یا ترکی کی جو حکومت ہے، وہ تو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کی بھی مخالفت کر رہا ہے،
اس کے باوجود کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اور اخباروں میں بھی پڑھا گیا ہے کہ ان دنوں میں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ ترکی کا دورہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سال جنگ کے دوران پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود کا ایک حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی موجودہ جنگ جو ہے وہ یہ جو لڑائی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت گہری اہمیت رکھتی ہے۔ معلوم نہیں کیا اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور پاکستان کے ترکی کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ اس بنا پر جو ہے وہ پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ باتیں بھی مشہور کر دی گئیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی یا جنگ ختم ہوئی تو آذربائیجان کے لوگوں نے جلوس نکالا پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر۔ شاید یہ تاثر دیا جانا تھا کہ پاکستان نے بھی فوجی مدد کی ہے آذربائیجان کی، لیکن پاکستان دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی معاہدوں کے لحاظ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ترکی جو ہے وہ آرمینیا کے لوگوں کی نسل کشی جو کہ عثمانی حکومتوں کے دوران ہوئی تھی، ترکی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے پاکستان بھی اس نسل کشی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ نسل کشی جب ہوئی تھی اس کے مطابق آرمینیا کے مسیحیوں کو صرف ان کے عقیدے کے لیے قتل کیا گیا تھا، اور ترکی جو ہے وہ اس سے انکار کرتا ہے، جبکہ ترکی کے پاس ان کی عدالتوں میں اور ان کے لائبریریوں میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے باوجود ترکی اس نسل کشی سے انکار کرتا رہا ہے۔ اور یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے کہ 1919 اور 1920 کے سالوں میں 3 عثمانی حکومت کے پاشاؤں کا اسی نسل کشی کی وجہ سے کورٹ مارشل کیا گیا، اور پھر ان کو موت کی سزا بھی دی گئی۔ یہ تو تھا ترکی، آذربائیجان، آرمینیا کے علاقوں کا مسئلہ، اور اس میں ترکی کا کردار اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو اخباری نمائندے ہیں یا پاکستان کے ٹی وی اینکرز ہیں، انہوں نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ ہی دیا ہے۔ آئیے اب یہ جو میری تحریر ہے اس کا عنوان جو ہے کہ دنیا میں خوش ترین لوگوں کے ایک طفل کی نبوت، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، اور اس سے جڑے ہوئے کردار آج بھی امریکہ میں موجود ہیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں وہ رہتے ہیں وہ لوگ۔ کہانی سے پہلے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ گیلپ انٹرنیشنل کی رپورٹ فیبروری 2020 کے مطابق آرمینین قوم دنیا کی خوش ترین قوموں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے، اور اسی رپورٹ میں آرمینین لوگوں کو رجعیت پسندی کے لوگ کہا گیا۔ اس فہرست میں یہ 5ویں نمبر پہ ہیں۔ آرمینیا کی آبادی 95% مسیحی ہے، جو کہ 301 بعد از مسیح سے چلی آ رہی ہے۔ باقی لوگوں میں کرد، روسی، یوکرینین اور یزیدی شامل ہیں۔ اور سن 2015 میں آرمینین کی نسل کشی کی 100ویں سالگرہ منائی گئی۔
جس میں 1915 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں کوئی 15 لاکھ آرمینین مسیحیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ لوگ آج بھی کوہ ارارات کے دامن میں اپنی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ ان کے لیے تحفظ کا نشان ہے، اسی لیے کہ نوح کی کشتی طوفان کے بعد اسی پہاڑ کے اوپر آ کر رکی تھی، اور دنیا کی آباد کاری اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی۔ ان کے خوشی کی زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سپتمبر 2020 تک اس ملک میں کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد صرف 950 تھی۔ آرمینین نسل کشی کا یہ جو واقعہ تھا، اس سے جڑی ہوئی ایک طفلی زندہ نبوت کی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی موجود ہے، اور اس کہانی سے بہت سے کاروباری ادارے اور بہت سے میڈیا گروپس جو ہیں وہ اس طفلی نبوت کی توجہ کا مرکز تھے۔ یہ ایک لڑکے کی کہانی ہے جو اپنی 58 سالہ زندگی میں بھی طفلی نبی کہلاتا تھا۔ اس نبی کا اصل نام افیم گیرا سوامروچ گلوبلکم، بڑا مشکل سا نام تھا، جو روسی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان ایک پینتیکوسٹل چرچ سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ کارا کالا آرمینین علاقے میں مستقل طور پر رہائش پذیر تھا۔ جب افیم 11 سال کا تھا تو اس نے خداوند کی آواز اس وقت سنی، اور جب وہ 7 دن کے لیے ایک پہاڑ کی غار کے اندر دعا کر رہا تھا۔ جب وہ خداوند کی آواز سن کر یا رویا دیکھ کر اس غار سے باہر آیا تو اپنے گھر گیا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے ایک کاغذ اور پین لا کے دیں، اور گھر والوں کے سامنے اس نے میز پر بیٹھ کر ایک تحریر کو بالکل اسی طرح لکھا جیسے اس نے سنا تھا، کیونکہ وہ روسی زبان تھی، اور اس نے اسی طرح کاغذ پر ایک نقشہ بھی بنایا۔ اور اس کے گھر والے یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، کیونکہ افیم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اس کے باوجود اس نے کاغذ کے اوپر تحریر کیا اور اس کے اوپر نقشہ بھی ایک بنایا۔ اس تحریر کو مکمل ہونے کے بعد اس کے گھر والے اس کو ان لوگوں کے پاس لے گئے جو اس زبان کو جانتے تھے، اور اس تحریر میں یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ کالا کارا کے مسیحیوں پر ایک خطرناک آفت آنے والی ہے، اور اس آفت میں ہزاروں مرد اور عورت اور بچے مارے جائیں گے۔ اس تحریر میں انتباہ کی گئی کہ کالا کارا کے مسیحی بہت جلد اس علاقے سے دور دراز سمندر پار علاقوں میں بھاگ جائیں۔ وہ طفل نبی نے نہ کوئی جغرافیہ کی کتاب پڑھی تھی اور نہ اس کی کوئی تعلیم تھی، اس کے باوجود اس نے اس نقشے میں ان تمام سمندروں کی نشاندہی کی جو دنیا میں موجود ہیں، جس میں بحر اوقیانوس شامل ہے، جس میں اس علاقے کے جو دوسرے سمندر ہیں وہ شامل ہیں، جہاں جہاں سے اسے کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ان علاقوں سے نکل کر اس سمندروں کے پار چلے جانا ہے۔ آرمینیا والے اس بچے کی اس تحریر کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو
عثمانیہ سلطنت کی نسل کشی میں جھونک دیا۔ انہی دنوں میں 1897 میں جب ترکی کے شہر قسطنطنیہ کی گلیوں میں ہزاروں مسیحیوں کو قتل کیا گیا، اس وقت افیم کی نبوت کو 50 سال ہو چکے تھے، اور افیم اس وقت تک دادا بن چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ طفل نبی ہی کہلاتے تھے۔ اس وقت تو کالا کارا کے لوگوں نے اس کی نبوت کا یقین نہ کیا، لیکن جب انہوں نے یہ نسل کشی اور یہ قتل و غارت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو پھر انہیں یقین آیا کہ فہیم ٹھیک کہہ رہا تھا، فہیم کی نبوت سچی تھی۔ اور پھر لوگوں نے، اس کے جو قبیلہ کے لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے سے نکل آئے، اور پھر وہ خاندان کسی طریقے سے امریکہ تک پہنچا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کس طریقے سے سفر طے کر کے کن کن علاقوں سے گزرتے ہوئے امریکہ تک پہنچے۔ اگر اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عثمانیہ سلطنت نے آرمینیا کے مسیحیوں کو کیوں قتل کیا۔ ان کی صرف ایک اور ایک ہی وجہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ آرمینیا کے مسیحی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں، اور جب یہ نسل کشی ہوئی یا ہو رہی تھی تو دنیا کی طاقتیں اس نسل کشی کو روکنے میں ناکام ہوئی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بہت گہرے تعلقات تھے جرمنی نازیوں کے ساتھ، اور وہ ہٹلر کے بہت بڑے اور بہت معتبر ساتھی گنے جاتے تھے۔ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنیوں کا ساتھ دیا تھا۔ آرمینیوں کے مسیحیوں نے عقیدے سے انکار کرنے کی بجائے اذیت ناک موت کو ترجیح دی۔ ان کو بند کمروں میں ڈال کر تیل چھڑک کر جلایا جاتا رہا، لیکن وہ اس دکھ میں، اس موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی یسوع مسیح کے مزامیر گاتے تھے، اور یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ افیم کے اس خاندان کی امریکہ تک کی کہانی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، بہت لمبی ہے، لیکن وہ مسیحی جنہوں نے افیم کی نبوت پر یقین رکھا، وہ امریکہ میں آ کر کیلیفورنیا کی ریاست تک پہنچے، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے ایگریکلچر میں اپنا کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہ بہت بڑے کاروباری لوگ بن گئے، کاروباری خاندان بن گیا۔ ان میں سے ایک کاروباری شخصیت ڈیموس شکیرین ہے، جس نے فل گاسپل فیلوشپ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، اور وہ یہ ایک دنیا میں یہ تنظیم جو تھی، فل گاسپل بزنس مین فیلوشپ انٹرنیشنل جو تھی، وہ دنیا میں ایک بہت بڑی کاروباری تنظیم جانی جاتی ہے، اور یہ تنظیم بڑی بڑی مسیحی تنظیموں کو بھی مالی امداد مہیا کرتی ہے، جن میں پال کروچ کا ٹی وی، این ٹی وی، جوئل آسٹین کی منسٹری، اور دوسرے ایونجلسٹ شامل ہیں۔ اور جو لوگ فلم انڈسٹری اور شو بزنس کو جانتے ہیں، وہ ضرور کارڈیشین فیملی یا کارڈیشین بہنوں کو جانتے ہوں گے، اور یہ کارڈیشین فیملی بھی انہی لوگوں میں شامل تھی جو کہ آرمینیا سے ہجرت کر کے
امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں آ کے بس گئے تھے، اور اس طفلی نبی کی وفات 1915 میں لاس اینجلس میں ہوئی۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا اتنا بڑا جنازہ تھا کہ آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا۔ افہیم طفلی نبی کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آرمینیا سے چلنے سے پہلے اس نے ایک اور نبوتی تحریر لکھی اور اسے سیل کر کے اپنے خاندان کو دے دیا اور تاکید کی کہ کوئی اس کو نہ کھولے، اور اس تحریر کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بس اس کے خاندان کے لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ دور مستقبل کے بارے میں کچھ تحریر ہے، کچھ نبوت ہے۔ اور پھر وہ انہی آرمینین خاندان کے پاس ہے جو کہ آرمینیا سے ہجرت کر کے امریکہ میں آئے تھے، اور ان کو یقین ہے کہ اگر کوئی اور شخص اس لفافے کو کھولے گا تو اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے متعلق دیگر آرمینین مسیحیوں، جن میں لیری ڈبلیو ٹائلر بھی شامل ہیں، کا خیال ہے کہ یہ نبوتی خط افیم نبی نے 1892 میں تحریر کیا تھا اور اس کے اوپر مہر کر دی تھی، جو آج بھی درست اور اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور وہ نہیں جانتے کہ یہ خط کب اور کیسے کھولا جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ افہیم جیسا ہی کوئی نبی پیدا ہوگا تو وہ یہ خط کو کھول سکے گا۔ اگر ہم آرمینیا اور آذربائیجان کے موجودہ تنازع کو دیکھیں، اگر دونوں ممالک کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے تو یہ ایک دوبارہ سے لمبی لڑائی ہو سکتی ہے، اور پھر اس لڑائی کی بنیاد مذہب کے اوپر ہوگی، کیونکہ تجزیہ نگار بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آرمینیا میں مسیحی لوگ بستے ہیں اور آذربائیجان میں مسلم لوگ بستے ہیں، اور پھر ترکی جیسے اور آذربائیجان جیسے ملک اس نسل کشی کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس میں اب پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود کہ اس ماسکر کی، اس نسل کشی کی بہت سی دستاویزات موجود ہیں، زمینی اور انسانی گواہی موجود ہے، اور اس کے علاوہ 32 ملکوں کی پارلیمنٹ نے اس نسل کشی کو تسلیم کیا ہے، اور دنیا کے صرف 2 ممالک ترکی اور آذربائیجان اسے تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ سارا الزام ان کی گزشتہ حکومتوں پر آتا ہے۔ اس انکار کے باوجود ترکی کے شہر استنبول اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں ہر سال 24 اپریل کو ترکی کے باشعور شہریوں پر مشتمل لوگ اس نسل کشی کی یادگار مناتے ہیں، اور یہ کتبے تحریر کر کے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، اور اس تقریب کا نام بھی ہمیں معاف کر دو تقریب رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تھی کہانی آرمینیا کے خوش ترین لوگوں کی کہانی۔ ان ساری مصیبتوں کے باوجود آج بھی آرمینیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں خوش ترین لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان مسیح کے اوپر ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند پر یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے
وہ زندگی میں خوش ترین لوگ کہلاتے ہیں۔ شکریہ۔